عزیز طلباء و طالبات، ہم نے بی اے سال اول میں غزل کا مطالعہ کر رہے تھے. آئیے اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم نے تمہیداً کل اشارتاً غزل کے تعلق سے مختصر سی گفتگو کی تھی، جس میں شامل نصاب غزل کے موضوعات جو ہم کو ڈسکس کرنا ہے، جس پہ ہم کو مطالعہ کرنا ہے، جس پہ ہم کو گفتگو کرنا ہے، اس حوالے سے ہم نے اشارتاً بات کی تھی. چلیے آج ہم غزل کی تعریف، غزل کی حیت اور غزل کے آغاز و ارتقاء، ان تینوں موضوعات کا احاطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عزیز طلباء و طالبات، غزل اردو شاعری کی ایک مقبول صنف سخن ہے. غزل کو کئی رد و قبول کا سامنا کرنا پڑا. کلاسیکی دور میں کلاسیکی شعراء نے غزل کو سراپوں پر رکھا، غزل کو وسعت دی، لیکن ترقی پسند تحریک کے دور میں یا پھر اس زمانے میں جس وقت اردو ادب کے اندر نئے اظہار، نئی فکر، نیا آہنگ، سائنسی تجربات ہونے لگے، اس زمانے میں کئی ناقدین ایسے بھی آئے جس میں سر فہرست کلیم الدین احمد جیسی شخصیت کا نام ہے. انہوں نے یکسر غزل کو رد کیا. وہیں پر رشید احمد صدیقی جیسی شخصیت نے غزل کو اردو ادب کی آبرو کہا، اردو شاعری کی آبرو کہا ہے. یا ان سے پہلے حالی محمد حسین آزاد جیسی شخصیتیں غزل کو پس پشت ڈالتی تھی اور نظم جیسی صنف کو بڑھاوا دینا چاہتی تھی. بہرحال یہ سند و قبول کے درمیان آج غزل اردو ادب میں سب سے زیادہ مقبول صنف سخن ہے، سب سے زیادہ لکھی اور سمجھی جانے والی صنف سخن ہے. آئیے غزل کی تعریف اور غزل کے معنی، لغوی معنی ہم دیکھتے ہیں کہ غزل کے لغوی معنی کیا ہے. طلباء و طالبات، غزل دراصل عربی زبان کا لفظ ہے اور غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ غزل میں عورتوں سے متعلق بات ہوتی ہیں، عورتوں سے متعلق گفتگو ہوتی ہیں، عورتوں کا تذکرہ ہوتا ہے. یہ غزل کے، اور ایک زمانے تک یہ بات صادق بھی تھی کہ غزل میں صرف عاشق اور معشوق کی گفتگو تھی، حسن و عشق کی باتیں تھی، معشوق کا ذکر ہوتا تھا، معشوق کے حسن کا ذکر ہوتا تھا، معشوق کے ادا و انداز کا ذکر ہوتا تھا. لیکن غزل کے لغوی معنی اپنی جگہ مسلم ہے. اس کے باوجود آج غزل اپنے اس پیرائے سے ہٹ کر، عورتوں کی باتوں سے ہٹ کر زمانے کی بھی باتیں کرتی ہے. اس طرف ہم آگے گفتگو کریں. بہرحال غزل عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے لغوی معنی عورتوں کی باتیں کرنا یا عورتوں سے باتیں کرنے کے ہیں، اور اردو ادب میں اسی معنی سے غزل رائج بھی ہوئی ہے. اب غزل کی خصوصیات کیا ہیں؟ غزل کس صنف کو کہیں گے؟ غزل نظم، قصیدہ، مرثیہ سے مختلف کیوں ہے؟ اس کی خصوصیات کیا ہے؟ اس کی مقبولیت کی وجہ کیا ہے؟ مختصراً ہم آپ کے سامنے رکھتے ہوئے چلیں گے. اردو ادب میں قصیدہ، مرثیہ، مثنوی اور نظم، یہ ایسی طویل تر 4 اصناف ہیں جو کہ غزل سے قبل اپنی اہمیت مسلم کر چکی تھی. ان چاروں اصناف کے بعد، یا یوں کہیے درمیان میں غزل نے اپنے وجود کو منوایا ہے، اپنی مقبولیت کے ڈنکا بجوایا ہے. اب ہم یہ دیکھیں کہ قصیدہ کیا ہے، مرثیہ کیا ہے، مثنوی کیا ہے، نظم کیا ہے، اور ان 4 اصناف کے باوجود غزل کو کیوں مقبولیت ملی ہے. تو آئیے اس طرف ہم قصیدے کی طرف چلتے ہیں. قصیدہ عربی صنف سخن کا حصہ ہے. قصیدے کے معنی قصد کرنے کے ہیں، عربی سے فارسی میں اور فارسی سے اردو میں آیا ہے. قصیدے کی تعریف یہ ہے کہ قصداً کسی کی تعریف کی جائے مبالغہ کے ساتھ، اور شاعر اپنے مدعا بیان کرنے کے لیے کسی تعریف کو پیش کرتا تھا. اس لیے بادشاہ وقت کی تعریف ہو، حکمراں کی تعریف ہو، اپنے سے بڑے کی تعریف ہو، یا قصیدے کا قصداً کسی کی تعریف میں لکھا ہوا رد اللسان ہوا ایک صنف ہے. اس کا کچھ نہ کچھ شاعر کا قصیدہ کہنے، قصیدے کے بیان کرنے، قصیدہ لکھنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا تھا، اپنی کوئی حاجت روائی ہوتی تھی.
اس لیے قصیدہ بادشاہ وقت کی تاریخ میں، حکمراں کی تاریخ میں لکھے گئے ایک موضوع پر کسی کی تاریخ میں لکھے گئے مبالغہ آرائی کے ساتھ ایک صنف تھی۔ بادشاہی دور ختم ہوا، حکمرانی دور ختم ہوا، قصائد کا لکھنے کا رواج بھی ختم ہوا۔ مثنوی یہ بادشاہی دور کی دین تھی۔ جیسے اردو نثر میں، اردو فکشن کے اندر، اردو کی افسانوی ادب میں داستان مقبول تھی، داستان نثری پیرائی میں لکھی جاتی تھی، مثنویاں نظم کی جاتی تھی۔ اس کے اندر بھی کسی ایک واقعے کو واقعہ در واقعہ مافوق الفطرت عناصر کو، کسی ایک واقعے کو، کسی ایک داستان کو بیان کیا جاتا تھا۔ طویل تر ہوتی تھی، ہزار اشعار پر مشتمل ہوتی تھی۔ وقت کی تنگی، زمانے کی تبدیلی، حکمران وقت کے جانے کے بعد جدید سائنسی دور میں مثنوی نے بھی جیسے داستان نثر سے ختم ہوئی، ویسی مثنوی بھی ختم ہوئی۔ نظم مختصر نظم، طویل نظمیں لکھی جاتی تھی، آج بھی لکھی جاتی ہیں۔ نظم کا اپنا مقام مسلم ہے۔ نظم کی خصوصیت یہ ہے کہ نظم کسی ایک عنوان پر، کسی ایک موضوع پر بیان کیا گیا شاعرانہ پیرایا ہے، نظم کیا ہوا پیرایا ہے۔ اس لیے کچھ نظمیں طویل تر بھی ہیں، کچھ نظمیں مختصر تر بھی ہیں، مختصر ترین بھی ہیں۔ ہم کو نظمیں آج بھی لکھی جانے والی نظر آتی ہیں، کسی ایک موضوع کے اوپر لکھی گئی ہوئے 4-5 بندوں پر یا 5 سے زیادہ بندوں پر لکھے ہوئے نظم کو نظم کہتے ہیں۔ بہرحال ان تینوں میں مختصر بات یہ تھی، مختصر وصف یہ تھا کہ کسی ایک واقعے، کسی ایک داستان، کسی ایک موضوع کو لکھے جانے والی تھی۔ ان کی حیتیں مختلف ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ اس کے برخلاف جب غزل اردو ادب میں داخل ہوئی تو کم سے کم 5 اشعار اور زیادہ سے زیادہ طویل غزلیں 60-70 اشعار، 100 اشعار پر بھی لکھی گئی ہیں۔ لیکن غزل کی خاص بات یہ تھی کہ غزل کے 2 مصرے یعنی ایک شعر ایک پوری مکمل اکائی ہوتا تھا۔ شاعر 2 مصروں کے اندر اپنا پورا مدعا، اپنا پورا موضوع، اپنی پوری بات کہہ دیتا تھا۔ ان 2 مصروں کے ساتھ کسی تیسرے مصرے یا ان 2 مصروں کو سمجھنے کے لیے یا ایک شعر کو سمجھنے کے لیے کسی دوسرے شعر کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی۔ یعنی ایک غزل کا ایک شعر ایک مکمل اکائی ہوتا تھا۔ اس لیے غزل کے شعراء کو جو شاعری کے التزامات ہیں، جو شاعری کا فن ہے، جو شاعری کا اسلوب ہے، اس کے اندر بہت زیادہ محنت کے ساتھ اپنے مدعا کو بیان کرنے کا سلیقہ لانا پڑا۔ اس کے برخلاف جہاں 2 مصرے، جہاں پورا قصیدہ ہزاروں اشعار کا، جہاں پوری مثنوی ہزاروں لاکھوں اشعار کی، جہاں نظم چھوٹی مختصر طویل اور مختصر ترین جو مدعا بیان نہیں کر سکتے تھے، ایک مختصر سے کوزے میں دریا سمیٹنے کے مانند وہ پورا مدعا غزل کے 2 مصروں میں یعنی ایک شعر میں ضم کر دیا گیا۔ غزل کی مقبولیت کے اسباب بھی یہ رہے، اور غزل کا ہر شعر مختلف ہوتا ہے۔ ہر شعر میں شاعر ایک الگ بیان کو، ایک الگ موضوع کو، اپنے مدعا کو بیان کرتا ہے۔ ہر شعر مختلف اور آزاد ہوتا ہے، پہلے شعر کا دوسرے شعر سے تعلق نہیں۔ اس لیے بھی غزل کو بہت زیادہ اس لیے بھی دیگر اصناف سخن کے مد مقابل غزل کا ایک شعر ہی ایک صنف کے مد مقابل آ جاتا ہے۔ اس لیے بھی غزل کو مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ بہرحال غزل کے مقبولیت کا وجہ اور ایک رہی کہ غزل کلاسیکی دور سے جس موضوع کو حسن و عشق کی وارداتوں کو بیان کرتا تھا، یہ وجہ رہی ہے کہ واقعہ قصے کے بجائے غزل نے روداد بیان کرنے کا، حسن و عشق کی اپنی کیفیت بیان کرنے کے رشتے کو اپنایا۔ اور تیسری وجہ جو بنیادی طور پر ہم دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دیگر اصناف سخن جو خارجی دنیا سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے داستان میں کسی واقعے کا ہے، وہ شاعر کی اپنی ذاتیات سے متعلق نہیں بلکہ کسی دوسرے کی رودات کو وہ یہاں خارجی دنیا کی رودات کو یہاں بیان کرتا ہے۔ مثنوی خارجی دنیا کا ہے، مرثیہ خارجی دنیا سے لیا یعنی دوسروں کے واقعات کو یہاں قلم بند کیا گیا ہے۔ لیکن غزل ایک ایسی صنف سخن ہے جس میں شاعر اپنی داخلیت کو پیش کرتا ہے، اپنے احساسات کو پیش کرتا ہے، اپنے مزاج کو، اپنی رودات کو پیش آپ بیتی بیان کرتا ہے۔ یہ ضروری نہیں آپ بیتی ہو، لیکن غزل کو ایک داخلی صنف سخن کہا جاتا ہے۔
دیگر اصناف سکون کے مقابلے میں دیگر اصناف سکون خارجی یعنی شاعر سے پرے دوسری دنیا دوسروں کی باتیں دوسری اصناف میں ہوتی ہیں. تو یہاں پہ کچھ ذاتیات کی باتیں ہوتی ہیں, کچھ داخلی بات ہوتی ہیں, کچھ احساسات کی بات ہوتی ہیں, کچھ تجربے کی بات ہوتی ہیں, کچھ مشاہدے کی بات ہوتی ہیں, اپنے اوپر بیتے ہوئے الم رنج خوشی کی باتیں ہوتی ہیں, یعنی ذاتیہ داخلیت کی بات ہوتی ہیں. تو غزل کو اردو ادب کی غزل وہ واحد صنف سکون ہے جو داخلیت پر مبنی ہے, جس کا موضوع انسان کی اپنی ذات اور اپنی داخلی زندگی ہے, اپنے احساسات اور جذبات ہیں. یہ بھی ایک خصوصیت رہی ہے. بہرحال غزل کی حیت دیگر اصناف سکون بھی اس کی خصوصیت کا باعث بنی. قصیدہ طویل تر ہوتا تھا, 4-5 اشعار میں قصیدہ مکمل نہیں ہوتا, بلکہ قصیدے کے مکمل حصے تشبیہ ہیں, کیا ہے, گریز ہیں, مدعا ہے, یہ ساری چیزیں جب تشبیہ میں آتی ہیں تو یہ ایک بڑی سی ایک صنف سکون کے طور پر قصیدہ سامنے آتا ہے. ایسی مثنوی ایک بڑی سی صنف سکون کے طور پر, ایک طویل تر صنف سکون کے طور پر سامنے آتی ہے. ویسی مرثیہ ایک طویل تر صنف سکون کے صورت میں سامنے آتا ہے. اس کے مد مقابل غزل مختصر ترین اور زیادہ سے زیادہ 60-70 اشعار پر کسی شاعر نے غزل کہی ہے. 5-6 شعروں کی جس میں ایک مطلع, اگر شاعر حسن مطلع استعمال کرنا چاہے حسن مطلع, اور 2 سے 3 شعر اور آخر میں مقطع جس میں شاعر اپنا تعارف پیش کرتا ہے, پوری غزل مکمل ہو جاتی ہے. اور ہر شعر ایک پوری صنف, ایک پورے موضوع, ایک پورے مدعا, ایک پورے عنوان کے ساتھ مکمل تر ہوتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ غزل کا ایک شعر ایک مکمل اکائی ہوتا ہے. آئیے غزل کی اس صنف, اس خصوصیت کی, اس حیت کے تعلق سے ہم گفتگو کرتے ہیں. غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے اور آخر شعر مقطع کہلاتا ہے. مطلع کیوں کہتے ہیں, مقطع کیوں کہتے ہیں, اور درمیان کے اشعار کو کیا کہتے ہیں, اس طرح کی ہم بات کریں گے. غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے, اور غزل کا بنیادی وصف یہ بھی ہے کہ غزل ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتی ہیں. قافیہ اور ردیف کا اس کے اندر استعمال ہوتا ہے. غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے. مطلع غزل کے پہلے اس شعر کو کہتے ہیں جس میں شاعر قافیہ اور ردیف کا پہلے مصرے اور دوسرے مصرے دونوں میں قافیہ اور ردیف کا التزام کرتا ہے, قافیہ اور ردیف کو برتتا ہے, وہ شعر پہلا مطلع کہلاتا ہے. اگر کوئی شاعر دوسرے شعر میں بھی, دوسرے شعر کے پہلے اور دوسرے مصرے میں بھی قافیہ اور ردیف کا التزام کرتا ہے, برتتا ہے, اس کو استعمال کرتا ہے, تو پہلا مطلع اور دوسرا حسن مطلع کہلاتا ہے. عزیز طلبہ و طالبات, اگر مطلع اور حسن مطلع کی, اگر مطلع کی ہم مثال دیکھیں تو بہادر شاہ ظفر کی مشہور غزل جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے, میں اکثر اس کو بیان کرتا ہوں, مثال میں اسی غزل کو پیش کرتا ہوں. تو یہ وہ جو ہے کہ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں, کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں. دیکھیے یہ پہلا شعر بہادر شاہ ظفر کا ہے. یہ غزل جب بہادر شاہ ظفر نے لکھی, اس کی ایک الگ کہانی ہے, انشاءاللہ کسی اور موقع سے بیان ہو. پہلا شعر, لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں, دیار اور میں جو اس میں لفظ استعمال ہوا ہے, جو اخیر میں آیا ہے وہ ردیف ہے, اور آخری لفظ سے پہلے اس کے پیچھے آنے والا لفظ قافیہ کہلاتا ہے. جیسے دیار میں, دیار یہاں پر قافیہ ہے اور ردیف یہاں پر میں ہے. شاعر نے کہا کہ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں, کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں. دیار میں, عالم ناپائیدار میں, دیار قافیہ ہے, دوسرے مصرے میں ناپائیدار بھی قافیہ ہے, دونوں کے اخیر میں لفظ آیا ہے. لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں, کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں. یعنی پہلے دونوں میں, غزل کا پہلا شعر کا پہلا مصرع دیار میں اور ناپائیدار میں, ہم قافیہ اور ہم ردیف ہیں, ایسے شعر کو مطلع کہتے ہیں. اب دیکھیے یہ اسی شعر پر غور کیجئے کہ یہ ایک شعر کے اندر ایک عنوان ہے, ایک موضوع ہے, ایک بات کہی گئی ہے جو مکمل ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں, کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں. کہ شاعر نے ایک پورا مکمل موضوع, مکمل عنوان اس غزل کے اندر باندھا ہے. کہتا ہے کہ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں, کہ دنیا بالکل اجڑ چکی ہے, اب یہاں رہنے بسنے جیسی کوئی جگہ باقی نہیں رہی, اب میں اس دنیا سے بیزار ہو گیا ہوں. اجڑ لگتا, اب میرا دل یہاں نہیں لگتا, لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑ, کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں.
اگر مجھے اور بھی زندگی مل جائے تو تب بھی زندگی ایک دن ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا ایک دن ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا پائیدار ہے ہی نہیں، ہمیشہ کے لیے ہے ہی نہیں، یہاں کسی کی مراد پوری ہونے والی ہے ہی نہیں، اس لیے یہ دنیا سے میں اب بیزار ہو گیا ہوں۔ یعنی ایک پورا مکمل موضوع شاعر نے کہا ہے کہ یہ دنیا ناپائیدار ہے، یہاں کسی کی کوئی امید بڑھانے والی نہیں ہے، اس لیے دنیا سے بیزار ہو گیا ہوں۔ مکمل ہو گئی بات۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے کسی دوسرے شعر کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مطلع تھا، یہ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ اگلا شعر ہے، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ عزیز طلبہ و طالبات، غزل کا جو مطلع تھا، اسی طریقے سے ہم قافیہ اور ہم ردیف دوسرا بھی شعر آ جائیں تو اسے حسن مطلع کہتے ہیں۔ اس کے بعد غزل کا بنیادی وصف یہ ہے کہ غزل کا ہر شعر ایک ہی وزن میں لکھا جاتا ہے۔ تخطیط کے اصول و ضوابط کے اعتبار سے مطلع سے لے کر مقطع تک غزل کے ہر لفظ کو نپا تلا پیش کیا جاتا ہے۔ اوزان ہے، اس کی بحریں ہیں، کسی ایک وزن کے اندر، کسی ایک بحر کے اندر ہی ایک غزل مکمل ہوتی ہے۔ اس لیے قافیہ ردیف کا جو التزام ہے، جیسے مطلع کے اندر پہلے اور دوسرے شعر کے اندر قافیہ ردیف کا استعمال ہوتا ہے، باقی غزل کے اشعار کے اندر شاعر دوسرے مصرے کے اندر پہلا مصرع غیر مردف ہوتا ہے، غیر قافیہ والا ہوتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ دوسرا مصرع ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں، دوسرا تیسرا چوتھا مصرع ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں۔ جیسے اس غزل کے اندر کہ عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، جیسے عالم ناپائیدار تھا ویسے ہی یہاں پہ 2 انتظار میں، انتظار یہاں پہ قافیہ آ گیا اور میں یہاں پر 2 ردیف آ گیا۔ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں۔ دیکھیے، انتظار میں، یار میں، عالم ناپائیدار میں، دیار میں، یہ ہم قافیہ اور ردیف ہے۔ آخری شعر، یہ جو غزل کا دوسرا شعر، تیسرا شعر، چوتھا شعر، یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کا دوسرا مصرع، شعر کا دوسرا مصرع ہم قافیہ اور ردیف ہوں، اور غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے، جس میں اپنے شاعر اپنے تخلص کو پیش کرتا ہے۔ جیسے اس شعر میں کہ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں۔ دیکھیے، مقطع کے اندر بھی شاعر نے قافیہ اور ردیف کا، یار قافیہ تھا، میں ردیف کا استعمال کیا ہے۔ اور اس شعر کی یہ خصوصیت ہے کہ کتنا ہے بد نصیب ظفر، شاعر بہادر سے ظفر نے ظفر یہاں پر اپنا تخلص استعمال کیا، اپنا تعارف پیش کیا ہے، اپنے آپ سے مخاطب ہوا ہے، لگتا نہیں کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، کہنے کہ ظفر شاعر نے اپنے آپ سے مخاطب ہے اور کتنا اپنی بد نصیبی کا ذکر کیا، یہاں اپنا تعارف بھی پیش کیا ہے کہ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں۔ یعنی ظفر نے یہاں پر اپنا تخلص بھی پیش کیا، جیسے کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب اس شعر کے اندر کہ وہ غزل تھی کہ موت کا ایک دن معین ہے نیند مگر رات بھر کیوں نہیں آتی، آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی اب کسی بات پر نہیں آتی، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ غالب نے یہاں پر اپنا تخلص پیش کیا تھا کہ غالب مخاطب ہے کہ غالب کس منہ سے کعبہ جائے گا، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ تو یہاں پر جو شاعر آخری شعر میں اپنا تعارف پیش کرتا ہے اسے مقطع کہتے ہیں، مقطع کہلاتا ہے۔ تو اس طریقے سے غزل کا ایک فارم ہے، غزل کا ایک ماہیت ہے، غزل ایک بحر کے اندر مکمل اوزان کے اوپر ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتی ہیں، 5 اشعار پر مشتمل ہوتی ہیں، 5 سے زائد بھی اشعار غزل کے اندر ہوتے ہیں۔ پہلا شعر جس کے اندر ہم قافیہ اور ہم ردیف دونوں مصرے ہوں اسے مطلع کہتے ہیں، دوسرا شعر جس میں ہم قافیہ اور ہم ردیف مصرے ہو ہم قافیہ، دوسرا شعر جس کا دوسرا مصرع ہم قافیہ ہم ردیف ہوتا ہے، اور آخری شعر میں شاعر اپنا تعارف پیش کرتا ہے، وہ مقطع کہلاتا ہے۔ یہ غزل کا ایک بندہ ٹکا فارم ہے۔ اس سے آگے بھی غزلیں لکھنے کی کوشش کی جسے آزاد غزل کہا گیا، لیکن اس غزل کے فارم کو، اس غزل کی حقیقت کو جو مقبولیت اختیار ملی ہے، اس کے علاوہ جو آزاد غزل جیسے مزاج کے نئے جدید مابعد جدیدیت ایک صنف کو متعارف کروانے کی کوشش کی، وہ کوئی کارگر اور کامیاب ہوتی نظر نہیں آتی ہے۔
یہی وجہ ہے کہ غزل کی یہ حیت اور غزل کا یہ اچھوتا پن، غزل کے موضوعات کا باندھنا، غزل کے اندر اپنی داخلیت کو پیش کرنا، یہ غزل کی بنیادی خصوصیات میں سے ہیں، اور انہی خصوصیات کی وجہ سے آج غزل سب سے زیادہ مقبول ترین صنف سخن بن کر اردو ادب کے اندر چھائی ہوئی ہے۔ اردو ادب ہی کے اندر نہیں بلکہ غزل کی انہی اوصاف کو، انہی خصوصیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے دیگر زبانوں کے ادب میں بھی غزل نے اپنا دخول کیا ہے۔ مراٹھی کے اندر غزلیں لکھی جاتی ہیں، ہندی کے اندر غزلیں لکھی جاتی ہیں، تیلگو کے اندر غزلیں لکھی جاتی ہیں، انگریزی کے اندر غزلیں لکھی جاتی ہیں، بنگالی کے اندر جو غزلیں لکھی جاتی ہیں، اور ہندوستان کی تمام تر بولی بھاشاؤں کے اندر، بولی جانے والی زبانوں کے اندر غزلیں کہی جاتی ہیں۔ یہ غزل کے حیت، غزل کی فام اور غزل کی اشعار کے اندر موزونیت کا یہ سب سے بڑا نتیجہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ غزل اردو ادب کی سب سے مقبول ترین صنف سخن کے طور پر آج ہم کو نظر آتی ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے اس میں غزل کے آغاز و ارتقاء پر گفتگو کریں گے۔